بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم عالم ود عباسی کے ساتھ آج ہم کچھ نئی احادیث پڑھتے ہیں، جو کہ احادیث نمبر آج ہم شروع کرتے ہیں 215 سے۔ بغیر حدث کے بھی نیا وضو کرنا جائز ہے، اس بارے میں حدیث ہے۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں بشیر بن یسار نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بتلایا، انہوں نے کہا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اسی کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 216 ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے، اس بارے میں حدیث ہے۔ ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا، وہ مجاہد سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ اچھا، اسی وجہ سے ہم جو ہیں جب قبر بناتے ہیں تو اس میں سبز کلر کا جو ہے وہ ٹہنی وغیرہ توڑ کر ہم لگا دیتے ہیں، حالانکہ ٹہنی لگانے کی بجائے ہمیں کوئی پودا لگا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ ٹہنی وقتی طور پہ ٹھیک ہے ہم پودا نہیں ارینج کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ٹہنی لگا دیں، مگر اس کے بعد جو ہے ہمیں ادھر پودا لگا دینا چاہیے تاکہ وہ ہرا بھرا رہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ ہرا بھرا رہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور قبر والے کے اوپر عذاب اور قبر کی مشکلیں اس پہ آسان رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ پیشاب کی چھینٹوں کے متعلق اکثر میرے پاس مریض بھی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جی پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ نکلتے ہیں تو اس کا کیا حل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے ہم نے بچنا چاہیے، جیسا کہ حدیث سے ثابت بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے جو ہیں جب تک ہم ٹھیک طرح سے طہارت نہیں کرتے تو پیشاب کے قطرے ہمیں کیوں نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جب پیشاب آپ کر چکے ہیں تو آپ اپنے عضو تلاسل کو اچھی طرح سے صاف کریں، یعنی کہ اسے دبا کر اپنی فنگر کے ساتھ بول کے نیچے سے آپ کو دبانا چاہیے۔ میں سبھی کو یہ بتاتا ہوتا ہوں، اس وجہ سے آپ جو سن رہے ہیں آپ بھی سنیں اور دوسروں کو بھی یہ بتائیں کہ نیچے سے سارا دبا کر اپنا پیشاب جو ہے وہ سارا نالی سے باہر نکالنا چاہیے، باہر نکال کے پھر آپ واش کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کوشش کریں انڈر ویئر وغیرہ پہن کے رکھیں، کیوں کہ اس سے جو ہے وہ پیشاب کے قطرے باہر نہیں نکلتے اور ناپاک بندہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اکثر نمازی حضرات ہیں ان کو بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو بھی یہی چاہیے جو میں بتا رہا ہوں، اور بلکہ یہ طریقہ جو ہے نہ کہ طبی طور پہ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اگر ہم مسئلے کی روح سے دیکھیں تو بھی ہمیں ایسے ہی اپنی صفائی کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام جو ہے ان کو یہ طریقہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں مسجدوں میں بتانی چاہیے، جو کہ وہ دوسرے مسائل کے طرف الجھے رہتے ہیں یہ نہیں بتاتے۔ خیر، حدیث نمبر ہم پڑھتے ہیں
7 پڑھتے ہیں پیشاب کو دھونے کے بیان میں۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو اسماعیل بن ابراہیم نے خبر دی، کہا مجھے روح بن قاسم نے بتلایا، کہا مجھ سے عطا بن ابی میمونہ نے بیان کیا۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے استنجا فرماتے۔ آج ہم نے حدیث نمبر 215، 216 اور 217 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حدیث کو جو ہے وہ شیئر کیا کریں۔ میں اوپر سے دیکھ کے، میں نے بھی پہلے یہ پڑھی نہیں ہوتی، اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں تاکہ میں سیم ٹو سیم پڑھوں، کوئی بھی لفظ آگے پیچھے نہ کر سکوں۔ تو آپ شیئر کیا کریں آگے، چینل کو سبسکرائب بھی آگے کروایا کریں تاکہ ان تک بھی یہ حدیث جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کا اور آپ کو سننے کا اجر عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح اس میں توفیق دیتا رہے کہ میں یہ پڑھتا رہوں اور آپ سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔